جو ارادہ کرتا ہے قربانی دینے کا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی وہاں سے لے کر قربانی دینے تک بال ناخن نہ کاٹیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بال ناخن اور جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والا 9 کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا۔ اب اس میں الگ اختلاف ہے کہ وہ حاجی جس وقت ہوتے ہیں وہاں پر دیکھ کے کرنا، نہیں یہاں کے حساب سے کرنا، لیکن افضل تر بات یہی ہے کہ یہاں کے حساب سے کرنا ہے۔ تو صحابہ کا پہلے کرنا چاہیے تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر صحابی کہنا چاہیے تھا میں بھی اللہ کے رسول کے نام سے قربانی دیتا ہوں۔ کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ جو چیز دینے کا رواج ہے کہ مرحومین کے نام سے حصہ یا قربانی، یہ دراصل عمل سنت کے خلاف ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول اتنا زائد کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی کی استطاعت نہیں رکھی ہو۔ ہمارا بھی لحاظ رکھا ہے، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ میری اور میرے خاندان کی طرف سے، تو بات ادا ہو جائے گی۔ جو آدمی مشرک ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ گوشت دیتا ہے لا کے، خیر اللہ کے فضل سے دینا کیسا نہیں پوچھے انہوں نے، لیتا کیسا پوچھے، تو لے کو کیا کرو، تم نہ شک ہے تو تمہیں کسی اور کو دے دو، مسئلہ ختم، خود مت کھاؤ۔ دیکھیے افضل ترین دن جو ہے نا وہ پہلا دن ہے، اس میں کرنا چاہیے، لیکن پورے 4 دن ہیں قربانی کے، عید کا دن، عید کے بعد والا دن، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، ایام تشریق 13 کے اثر تک، 13 کے اثر تک آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے احناف بھائی کیا کرتے ہیں، اس پر شرط لگاتے ہیں کہ حنفیت میں یہ ہے کہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کا کوئی تصور نہیں، قرآن حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص قربانی کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے، خواہ وہ 10,000 کی ہو 4,000 کی ہو، قربانی کرنا چاہیے۔ صاحب استطاعت کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن ہر سال 2 بکرے کرتے تھے، 2 بکرے، یاد رکھو، اور 2 مینڈھے۔ بعض احادیث میں ہیں کہ 2 مینڈھے فربا موٹے تازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کرتے تھے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سب سے اہم ترین بات اس میں یہ رہی کہ سوال کا سیشن ہوگا، اس واسطے ہم نے سوالات کو اہمیت دی ہے، خاص طور پر جو میڈیا کے ذریعے ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے، کہ بڑی شکایت رہی ہے ان لوگوں کو جو ناظرین ہیں میرے، کہ ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں ملتا ہے۔ واقعتاً اس کے لیے ہم معذور ہیں کہ نہ ہم پورے کمنٹ پڑھ سکتے ہیں، نہ اتنا وقت ہے کہ اس کے لیے جوابات کے لیے الگ نکالیں۔ بہرکیف اس طرح کے خاص مواقع پر ہم نے اس کے لیے انتظام کیا اور ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی، اس میں بتایا کہ آپ لوگوں کو کچھ سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً 100 کے قریب سوالات آئے ہیں اور ان میں ٹاپک سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں صرف ہم ان کا جواب دیں گے، اور جو لوگ ٹاپک سے ہٹ کر کیے ہیں اگر وقت ملا تو جواب دوں گا، ورنہ نہ دوں گا، اور اس کا میں مکلف بھی نہیں ہوں، میں معذور ہوں۔ آپ نے ہی ٹاپک سے ہٹ کے کیا ہے، اس واسطے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں قربانی سے متعلق سوال ہے تو وہ سوال آپ یہاں بھی اب کر سکتے ہیں، اور ان سوالات سے ہم بسم اللہ کر کے آغاز کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال پڑھیے، کہ یہ دراصل پہلے سے موجود نیٹ میں آئے ہوئے سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے ایک خاتون کی جانب سے، میرے سسرال میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، میرے مائکے میں قربانی ہو رہی ہے، اور میں ذی قعدہ سے مائکے میں ہوں اور ذی الحجہ تک مائکے میں رہوں گی، تو کیا مجھے بھی ناخن اور بال نہیں کاٹنی چاہیے؟ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس ہوں، یہ پورے ایام یعنی ذی القعدہ سے ہیں اور ذی الحج کے 10 دن بھی وہیں رہیں گے، اور میرے سسرال میں نہیں ہو رہی ہے، جہاں یہ رہتے تھے ہمیشہ یہ میکے میں ہو رہی ہے، تو اس پر بھی کیا مجھے ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے؟ اب یہ دراصل بہت سے سوالات کا ایک سوال ہے، اس قسم کے بہت سوالات اور بھی آئے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کن کو بال ناخن نہیں کاٹنا ہے اور کن کے لیے نہیں ہے۔ جو غلط العام ہو گیا ہے وہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ارادہ کرتا ہے قربانی دینے کا، تو معلوم ہو گیا جو ارادہ نہیں کرتا اسے نہیں ہے یہ حکم۔ حکم کسے ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے قربانی دینے کا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی وہاں سے لے کر قربانی دینے تک بال ناخن نہ کاٹیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بال، ناخن اور جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹیں، تینوں چیزیں، تینوں سے رکنا۔ اب اگر یہ سسرال میں رہنے سے بھی ان پر حکم عائد نہیں ہوتا، میکے میں رہنے سے بھی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم سسرال میں رہو، میکے میں رہو، نہیں کیا ہے کسی اور بستی میں رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے کہ آپ اپنے طور پر قربانی دے رہی ہیں یا نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، کوئی بھی اپنے طور پر قربانی دینے والا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ ارادہ کیا ہے یا ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے نام سے قربانی دے گی، تو یاد رکھو صرف وہ شخص کو رکنا ہے بال، ناخن اور اپنے جلد کا کوئی بھی چمڑا نکالنے سے، باقیہ کسی کو نہیں، بچوں کو نہیں، گھر کی عورتوں کو نہیں، یا جن کی گھر میں قربانی ہو رہی ہے ان کے اولاد کو نہیں، کسی کو نہیں۔ جو ذمہ دار فرد ارادہ کیا ہے صرف اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بال، ناخن اور جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹیں، بقیہ کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بچوں کے لیے بھی ہے یا احتراماً رکنا اچھا ہے یا سب لوگ رکنا اچھا ہے، سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قربانی دیں۔ جی واللہ اعلم۔ دوسرا سوال ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ سے کیا تکبیرات پڑھنی چاہیے؟ پہلی تاریخ سے تکبیرات پڑھنا چاہیے کیا؟ ہاں دیکھیے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ ذی الحج کے پہلے جو عشرے میں تکبیرات پڑھنا سنت ہے جو متروک ہو چکی ہے، پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، وہ اجتماعی طور پر بیٹھ کے کوئی ذکر نہیں ہے، گلی میں ہے، راستے میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا ان کا سوال ہے روزہ رکھنا ہے، چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے واجب سمجھ لیں، بعض لوگ، مجھے یہاں تک سوال آیا کہ ہم کو کیا ہے ذی الحج کے ایام میں سخت ترین بیماری ہے یا سخت ترین بخار ہے، ایسے میں ہمارے روزے چھوٹ جائیں گے تو کیا قضا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں روزہ قضا وغیرہ نہیں ہے، یہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں ہے، یہ نفل روزے ہیں، چاہیں تو رکھیں چاہے تو چھوڑیں، فضیلت والے عمل ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا 9 کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا۔ اب اس میں الگ اختلاف ہے کہ وہ حاجی جس وقت ہوتے ہیں وہاں پر دیکھ کے کرنا، نہیں یہاں کے حساب سے کرنا، لیکن افضل تر بات یہی ہے کہ یہاں کے حساب سے کرنا ہے۔ حاجی جس وقت ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کرنے کا کوئی حکم ہم کو نہیں ہے، ہم کو کہا گیا کہ 9 ذی الحج کا رکھو تو 9 ذی الحجہ کا رکھنا چاہیے، یہ افضل تر ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے کہ یہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی۔ واللہ اعلم۔ قربانی کے دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹنے کی جو ممانعت ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ کیا عورتیں بھی یہ سوال بھی کیا ہے جی کیا عورتیں بھی اس کا احترام کریں گی، اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گی کیا؟ دیکھیے یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، جو قربانی کرنا چاہتا ہے صرف اس پر۔ شوہر قربانی کر رہا ہے تو بیوی کے لیے نہیں ہے، بیوی قربانی کر رہی ہے تو شوہر کے لیے نہیں ہے، باپ قربانی کر رہا ہے تو بچوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم کہ بال ناخن نہ کاٹے، بچوں میں سے کوئی قربانی کر رہا ہے تو باپ کے لیے نہیں ہے یہ حکم کہ وہ بال ناخن نہ کاٹے۔ جو کر رہا ہے بس اس کے لیے ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو احتراماً رکنا ہے وغیرہ، یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ کیا والد کے پنشن سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی والد کے پنشن سے والد کی پنشن سے قربانی ہو سکتی ہے، بالکل، کھانا ہو سکتا ہے، پینا ہو سکتا ہے، دعوتیں ہو سکتی ہیں، ہاں تو قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ضرور کیجیے۔ میرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں،
کیا میں دوسروں سے پیسے قرض لے کر قربانی دے سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ سوال بھی بڑا اہم اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والا ہے کہ اگر قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کے کر سکتے ہیں. تو اس میں صحیح تر بات ان علماء کی ہے کہ قرض لے کے کر سکتے ہیں، الا یہ کہ آپ کو یہ خدشہ ہو کہ قرض ہم پھیڑ نہیں سکتے، اس حالت میں تو آپ رک سکتے ہیں. بقیہ حالت میں جیسے عام معمول بزنس مین ہمیشہ قرضدار رہتا، انہیں کبھی بھی قرض سے خالص نہیں رہتا، لاکھوں کا کماتا پھر بھی قرض رہتا، انہیں قرض ہے وہ پوری زندگی نہیں کریں گا. تو جن کو معلوم ہے کہ میں قرض لے بھی سکتا ہوں اور ان کو دے بھی سکتا ہوں تو وہ لوگ قرض لے کے کریں. مثلا کیا ہے کہ ذی الحج شروع ہوا، مہینے کا بھی شروع تھا ہمارا بھی، عموماً جولائی شروع ہے. اب شروع میں کیا ہے پورے خرچے ہو جاتے، اور ان کو دیو ان کو دیو، پہلے بیوی لے لیتی پورا دیو جی لے لگاؤ کرو بول کو. تو اب ان کو 10 تاریخ کو کیا بھی نہیں ہے ان کے پاس، اب قربانی کہاں سے کریں گے؟ لیکن ان کو اچھی طرح معلوم ہے جیسے ہی 15-20 گزریں گے فلاں آدمی کو دیا ہوں فلاں آدمی کو دیا ہوں، وہاں سے پیسہ آنے والا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ کسی دوست سے کہ بھائی ایک 10,000 20,000 دو مجھے، میں ذرا قربانی کرنا ہے، پھر میں پھیر دیتا ہوں، اور پورا یقین ہے آپ کو پھیرنے کا، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے آپ کے ہاتھ میں. تو ایسے شخص کو قربانی قرض لے کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایسا فقیر ہے اور ایسا مسکین ہے جس کو پیسہ کہیں سے آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، پھر بھی اسے شوق قربانی ہے کہ وہ قرض لے کے کرنا چاہتا ہے، اور امید یہی ہے کہ وہ قرض لے گا تو پھر سال بھر پھیڑ نہیں سکے گا. ایسا معاملہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم پر قرض لے کے کرو، لیکن قرض لینا عام معمول ہے، لیتے دیتے رہتے ہیں، تو بالکل جائز ہے قرض لے کے کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا نفع کمانے کا سیزن ہے، اس سیزن میں کما لینا ہے، بعد میں قرض آپ پھر لے سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں، تو قرض لے کے کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. عید پر پورا سر منڈوانا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ دراصل عید پر پورا سر مڑوانا شاید ان کے پس منظر میں یہ بات ان کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی کی اور وہ ثواب بھی کمانا چاہتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بال اور اپنے ناخن اور اپنے زیر ناف بال مڑوا لے عید کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے قربانی کے برابر. شاید اس پس منظر میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا عید کے روز پورا سر مڑوانا کیسا ہے، ورنہ عادتاً کوئی عید کے روز مڑوانا چاہتا ہے تو خوشی سے مڑوائے، اس میں کیا ہے، لوگ موٹے موٹے بولیں گے، دوسرا کیا بھی فرق تو نہیں پڑے گا، مڑوائے، پورے بال رکھنا چاہے رکھے، عادتاً مڑوانا ہے نہیں مڑوانا ہے اس سے کوئی سوال نہیں ہے. ثواباً شرعاً مڑوانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن دیا ہے، جو بالکل استطاعت نہ رکھتا ہو وہ عید کے روز عید کی نماز کے بعد یہ کام کرے، زیر ناف بال بھی نکالے اور مڑوائے، اور جہاں تک مجھے یاد پر ناخن بھی نکالے، تو اللہ اسے قربانی کا ثواب دیتا ہے. ایسا کوئی شخص ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہے پیسہ اور وہ ثواب بھی کمانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. واللہ اعلم. کیا ہم میت کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ جی کیا ہم میت کی جانب سے جی میت کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے آج کا، اور یہ غلط فہمی پر بھی مبنی ہے کہ بہت اچھا کام سمجھ لیے ہیں کہ میت کی جانب سے. یاد رکھو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت اور کوئی حکم نہیں ملتا، نہ صحابہ کا کوئی عمل ملتا ہے. مثلا بیٹا بڑا مالدار ہے، باپ کی وفات ہو گئی، اب دیکھیے اس کا ایک معمول بن جاتا ہے ہر سال باپ کے نام سے ایک قربانی، میرے نام سے ایک قربانی. اب یہ کیا ہے؟ میت کی جانب سے، کیا بھائی؟ ثواب پہنچانے کے واسطے. لیکن ایسا کیے کہ صحابہ کہیں بھی نہیں ملتا، کسی نے نہیں کیا. ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں میت کے نام سے ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. بعض لوگ حصہ دینے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس، کیا بھائی نام لکھو؟ نہیں اللہ کے رسول کے نام سے دیا لو. ارے کہاں کی سنت ہے بھائی؟ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، ان کو محبت نہیں تھی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو زیادہ محبت تھی؟ نہیں، ہم کو ہے. کسے بھائی ہے؟ تو صحابہ کا پہلے کرنا چاہیے تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر صحابی کہنا چاہیے تھا میں بھی اللہ کے رسول کے نام سے قربانی دیتا ہوں. کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. تو یہ جو چیز دینے کا رواج ہے کہ مرحومین کے نام سے حصہ یا قربانی، یہ دراصل عمل سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے. اچھا
ایک حدیث ملتی ہے، اب ذرا غور سے سن لو، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتے تھے۔ تو اس سے علماء نے نکالا ہے بعضوں نے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو بھی سکتی ہے اور حضرت علی کی ہے، لیکن اسی میں اس کا جواب ہے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی حضرت علی دیتے تھے، میرے ابا جان، میں بھی میرے ابا جان کی بھی اللہ کے رسول کی دوں گا، نہیں دیے انہوں، اکیلے صرف اپنی دیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی حضرت علی دیے، لیکن اس واسطے دیے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے تم جب تک رہو قربانی دینا۔ تو ایسا کوئی شخص جو مرتے وقت وصیت کر گیا ہو کسی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دیکھو میرے بعد تم میری قربانی دیتے رہنا، تو وصیت کے ناطے قربانی دے سکتے ہیں، نارمل قربانی نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مرحومین کے نام سے نارمل قربانی سنت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ہاں وہ آدمی جو وصیت کر گیا ہو، اس وصیت کے ناطے کوئی بھی شخص دوست کو بول دیا کہ بھائی ہر سال جب تم کرو گے میری بھی ایک کر دینا، تو دوست کیا کر رہا ہے؟ اپنے دوست کے لیے کر رہا ہے، تو وہ قربانی جائز ہے، خواہ وہ مر چکا ہو۔ لیکن عام طور پر میت کے نام سے جو دینے کا رواج ہو گیا ہے اور اسے بہت اہم ترین ثواب کا کام سمجھ لیا گیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے رک جانا ہی بہتر ہے، واللہ اعلم۔ کیا عورت کو حج کے درمیان چہرہ ڈھانکنا چاہیے یا نہیں؟ یہ حج سے متعلق سوال ہے، جی یہ قربانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پھر بھی بات آ گئی ہے۔ حج کے دوران عورت کو پردے میں رہنا ہے، کیونکہ کیا ہے احرام میں چہرہ نہیں ایڈ ہوتا، لیکن جہاں پبلک ہوتی ہے وہاں پر چہرے پر بھی آپ نقاب ڈالیں گے۔ ہاں نقاب باندھیں گے نہیں، باندھنے کا جو سسٹم ہے نقاب کا سیون وہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی چادر ہی کو زیادہ لمبا کر دیں گے کہ چہرہ ڈھک جائے، لیکن چہرہ ڈھانپنا نامحرم کے سامنے ضروری ہے، خواہ وہ حج کے ایام ہو خواہ وہ احرام میں ہو، عورت کے لیے ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اکیلے ہوں وہاں پر آپ احرام کے خاطر آپ اپنے چہرے پہ ڈھانکیں گے نہیں۔ اللہ اعلم۔ اگر کسی کے گھر میں 7 افراد سے زیادہ لوگ ہیں تو کیا ایک قربانی ان کے لیے کافی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بھی بہت عام طور پر مشہور ترین بات ہے ہمارے ہاں، غلط العام جسے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہر فرد جو کماتا ہو وہ قربانی دینا ہے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 7 افراد نہیں 100 افراد کیوں نہ، انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ ایک گھر میں 7 افراد ہوں تو کیا 7 افراد کی طرف سے ایک جانور قربانی ادا ہو جائے گی؟ بالکل ادا ہو جائے گی، بالکل ادا ہو جائے گی۔ یہ 7 پوچھے ہیں، میں کہتا ہوں 7 نہیں 100 افراد کیوں نہ ہو، وہ ایک خاندان کے ہیں، ان میں کا کوئی ایک بڑا ایک جانور قربان کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہو گیا ہے۔ ہاں جن کا چولہا الگ ہے، جن کا گھر الگ ہے، الگ پکوان ہوتا ہے، اس کا بڑا کرے گا۔ مثلا 3 فلیٹ ہیں، ایک فلیٹ میں ایک بھائی، دوسرے فلیٹ میں دوسرا بھائی، تیسرے فلیٹ میں تیسرا بھائی ہے، تو ہر بھائی کمانے والا ہے تو ہر بھائی اپنے اپنے نام سے دے گا۔ اب مثلا 3 فلیٹ ہیں لیکن کوئی کچن نہیں ہے، کوئی الگ پکوان نہیں ہے، سب بھائی ایک ہی باپ کے ماتحتی میں مل کے رہتے ہیں، باپ اگر قربانی دے دے گا تو تینوں بھائیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس کو الگ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ خود ابو ایوب انصاری کی صاف طور پر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیتے تھے، بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے نام اور اپنے اپنے مفاد اور نمود و نمائش کے لیے یہ حال ہو گیا کہ ہر ایک قربانی کرنے لگا، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی دیتے تھے، صاف طور پر ہے۔ تو اس واسطے جتنے افراد کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایک گھر ہے تو ایک قربانی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دینا کافی ہے، چاہ کے کوئی دینا چاہتا ہے 2 1 2 3 نہیں، ایک ہی فرد 100 2 کوئی مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ قربان کیے اپنی ایک کی جانب سے، ایک کی جانب سے اپنی جانب سے 100 اونٹ دیے، پھر امہات المومنین کی جانب سے گائے دی۔ جس سال حج کیا اللہ کے رسول نے اس سال
اپنی جانب سے 100 اونٹ، ان میں 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بقیہ جو اونٹ بچ گئے 37 اونٹ ان کو حضرت علی سے کہا کہ آپ میری جانب سے ذبح کر دیں۔ ان میں علماء لکھے ہیں کہ یہ دراصل کیا تھا، اپنی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں ہر سال کے بدلے یہ قربانی دیا ہوں۔ 63 سال کی عمر ہے، 60 پر 3 سال کی، اور اس حیثیت سے میں 60 پر 3 اونٹ میں نے ذبح کی، بقیہ حضرت علی سے کہا کہ آپ ذبح کر دیں۔ پھر الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ تو کتنے چاہے ذبح کر سکتے ہیں، کتنا کافی ہے وہ سوال ہو تو پورے خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے۔ اللہ اعلم۔ کیا گھر میں ایک فرد کے نام سے قربانی دی جائے تو کافی ہے یا سب کا نام لینا ضروری ہے؟ دیکھیے وہی سوال ہے جو اوپر گزرا، اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک ہی گھر کی جانب سے ایک ہی قربانی دے رہے ہیں تو ان میں جتنے فرد ہیں ان سب کا نام لینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا نیت کر لیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول اتنا زائد کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی کی استطاعت نہیں رکھی ہو۔ ہمارا بھی لحاظ رکھا ہے، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ میری اور میرے خاندان کی طرف سے، تو بات ادا ہو جائے گی۔ کسی آرگنائزیشن کو پیسہ دینا کیسا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت جو ہے غربا میں تقسیم کریں گے؟ دیکھیے یہ پوچھتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کو قربانی کے لیے ذمہ دار بنا دینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، جیسے وکیل ہم بنا سکتے ہیں کسی کو بھی ذبح کرنے کے لیے، لیکن وہ اعتماد والا ہو کہ واقعتاً وہ قربانی کر رہا ہے، خواہ وہ بکرے کا معاملہ ہو، خواہ وہ کیا ہے شیر کا معاملہ ہو۔ ان میں آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن اپنے حساب سے بالکل سچا ہے، قربانی ہوتی ہے اور گوشت صحیح طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ کچھ گوشت اگر ہو سکے تو لیں، خود بھی کھائیں، کیونکہ قربانی کا گوشت لے کے کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا قربانی صرف صاحب استطاعت کر سکتا ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم ترین ایک سوال ہے اور غلط العام ہے کہ ہمارے درمیان یہ چیز بہت مشہور ہو گئی کہ بھائی جو صاحب نصاب ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کا جو قابل ہے، اسی پر قربانی ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جو زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 1 سال سے 85 گرام سونا ہے، یا 85 گرام سونے کے حساب کی رقم 1 سال سے اس کے لاکر میں یا اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اب بعضوں نے کیا کر دیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر قربانی بھی فرض ہوتی ہے۔ جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو نصاب نہیں ہے، جس کے پاس 85 گرام سونا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، قربانی کی بھی ضرورت نہیں ہے بول دیے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، قربانی الگ ہے، صاحب نصاب کا ہونا الگ ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کو پیسہ ہونا ضروری ہے۔ 10,000 بھی ہوں اور آپ ایک بکرا خرید کے ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ شیئرنگ میں 3-4 ہزار میں آپ شرکت کرنا چاہیں، آپ کے پاس 3-4 ہزار روپیے بھی ہوں، کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی صاحب نصاب ہونے کا اطلاق ہوا نہیں، زکوٰۃ کبھی فرض ہوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ انہوں نے اتنا مال کبھی جمع کر کے رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، آتا تھا دے دیتے تھے اللہ کے راہ میں۔ لیکن ہر سال حضرت انس کی روایت ہے، جس سال مدینہ آئے اس سال سے لے کر آخری جس سال وفات پائے اس سال تک 10 سال برابر، ایک ہجری 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 میں وفات پائی، 10 سال بھی اللہ کے رسول دو بکرے اپنے نام سے قربانی دیے۔ صاحب نصاب تو تھے ہی نہیں نا جی۔ تو صاحب نصاب کی شرط جو احناف لگاتے ہیں بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ ہمارے احناف بھائی کیا کرتے ہیں، اس پر شرط لگاتے ہیں کہ حنفیت میں یہ ہے کہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کا کوئی تصور نہیں، قرآن حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص قربانی کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے،
خواہ وہ 10,000 کی ہو 4,000 کی ہو، قربانی کرنا چاہیے۔ صاحب استطاعت کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن ہر سال 2 بکرے کرتے تھے، 2 بکرے یاد رکھو، اور 2 مینڈھے۔ بعض احادیث میں ہیں کہ 2 مینڈھے فربا موٹے تازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھانا ضرور پسند کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اللہ عالم۔ 10 ذی الحجہ ہی کو بال اور ناخن کاٹنا ہے یا اس کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بال اور ناخن کاٹنے کی قربانی دینے والے کی جو ممانعت ہے حدیث میں کہ مت کاٹو، یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا جو اگر کاٹنا جائز ہوتا ہے وہ اسی دن کرنا ہے یا اس کے بعد بھی؟ یاد رکھو، یہ ایک ہے ممانعت، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ اب 10 دن میں اسے بالش بڑے نہیں، ناخن بھی بڑے نہیں، آہا نہیں عید کے دن کاٹنا نہ بول کو کاٹ کو عملہ کاٹ لیا تو خون ہوگا، تو ہاں کاٹنا ضروری نہیں ہے، رکنا ضروری ہے۔ کاٹنا تمہارا آپشن ہے، عید کے دن نہیں کاٹنا چاہے نہ کاٹو، دوسرے دن کاٹنا چاہو کاٹو، تیسرے دن کاٹنا چاہو کاٹو، نہیں 1 مہینے کے بعد کاٹنا چاہو کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں۔ رکنا، انہوں نے کیا سوال کیا ہے، جیسے رکنا ضروری ہے ویسا کاٹنا بھی ضروری ہے کہ 10ویں دن انچ برابر؟ ہاں نہیں، ضروری نہیں تو بلکہ نیل کٹر کا ریٹاں پورے بڑھ جائیں گے بعد میں معلوم ہوا تو۔ ایسا کیا بھی نہیں ہے کہ اس دن کاٹنا چاہو تو کاٹو، نہ کاٹنا چاہو تو نہ کاٹو، لیکن بڑے بڑے ناخن رکھ لے کو پھرنا اچھی بات نہیں ہے، دوسروں کو کیا ہے پکڑے گھڑے تو خون گن نکل جائے گا۔ اس واسطے یہ جو فیشن چلا ہے نا بڑے ناخن رکھنے کا، یہ بالکل غلط ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے مطہرہ ہے۔ جی اللہ اعلم۔ کیا مشرک اور توحید پرست دونوں مل کر قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیے بھائی، یہ معاشرے کے اندر بہت کٹھن ترین سوال ہے جس کا ہم کیا ہیں دو ٹوک جواب دے نہیں سکتے۔ یہ پوچھے ہیں کہ مشرک اور توحید، یعنی جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، درگاہ وغیرہ نہیں جاتے ہیں، یہاں مشرک سے مراد مسلمان مشرک، ہاں چھنموگم بھی انہیں نہیں، انہوں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، جو درگاہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے دونوں مل کے کر سکتے ہیں کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تفریق جو کریں گے، قانون کریں گے تو کئی مسائل ہیں، اس کو آپ سالو نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرکیہ عمل کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مشرک اور تجھ کا تیرا نکاح وغیرہ تعلقات سب ختم، حرام۔ قانوناً نافذ کریں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی درگاہ کو جا رہا ہو لیکن جہل کی وجہ سے کر رہا ہو، ابھی اس پر حجت قائم نہیں ہوئی ہو، ابھی اسے سمجھایا نہیں گیا ہو، ابھی اس پر کیا ہے علم نہیں پہنچا ہو، کئی طرح کے مسائل ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم دو ٹوک نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں مل کے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حتی الامکان آپ مل کے کرنا چاہیں تو اپنے لوگوں کے اندر کریں۔ اگر کوئی ایسا آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ معذور سمجھے جائیں گے، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب حکماً نہیں کہہ سکتے کہ جائز نہیں ہے، تمہاری قربانی نہیں ہوگی، انہیں مشرک مل گیا، تمہیں آ کر موحد مل گئے، اس طرح کے الفاظ ہمیں کہنے کا ابھی کوئی حق نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں تو کیا اس میں اس کی راتیں بھی شامل ہیں یا صرف دن ہی شامل ہیں؟ دیکھیے ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس میں راتیں بھی شامل ہیں، صرف یہ کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات رمضان کے آخری عشرے میں فضیلت والی آتی ہے اس سے افضل نہیں ہے۔ کون سے دن؟ یہ ذی الحج کے 10 دن۔ بقیہ رمضان کے سب آخری راتوں میں یا آخری دنوں میں افضل دیکھا جائے تو وہ ذی الحج کے ہیں، لیکن وہ رات نہیں ہوگی جو لیلۃ القدر کی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو افضل ترین دن اور رات کون سے ہیں؟ ذی الحج کے ہیں، کیونکہ اس کی قسمیں کھائی اللہ نے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ یہاں مفسرین متفق ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحج کی ہیں، 1 سے لے کر 10 تک۔ تو رمضان کے آخری راتوں کی قسم تو نہیں آئی ہے نا۔ تو اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ 10 دن اور رات کے اعتبار سے، عشرے کے اعتبار سے فضیلت والا عشرہ کون سا ہے؟ ذی الحج کا۔ لیکن لیلۃ القدر کے اعتبار سے فضیلت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، بس، بقیہ سب شامل ہیں اس کے اندر، واللہ اعلم۔
یہ ایک سوال وہ پڑھ دیجئے، 1 منٹ یہ پڑھ لیتے. ہاں یہ بہت اہم ترین سوال ہے. ہاں معاشرے کے مطابق سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا، لیکن قربانی کے قریب یعنی اس زمانے میں ابھی 3 چل رہے ہیں نا ذی الحج کے، ایسے زمانے میں ہم کو معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچی کی شادی ہے، اس کے لیے پیسہ دینا، تو یہ افضل ترین عمل قربانی دینا ہے یا یتیم بچی کی شادی میں دینا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال میں کرتا ہوں، یتیم بچی کی شادی میں دینا کیا ضروری ہے؟ پہلے یتیم بچی کی شادی تو 1 پیسہ نہیں سے ہونا. تمہارا معاشرہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ یہ بدبخت قربانی کا پیسہ بھی کھا جاتا. ہاں یہ دلہا نہیں تو یتیم بچی کے اماں کو بھیک مانگنے رکھتا، جا کے ادارے منگ کو تبھی لے لے گا میرا پیٹ بھرو، مجھے کیا ہونا، بائک ہونا، پلنگ ہونا، یہ ہو. تو یاد رکھو یتیم بچی کی شادی کا اگر اسلامی طریقہ دیکھیں گے تو اس کا کوئی 1 پیسہ بھی خرچ نہیں. یہ معاشرے نے ڈالی ہوئی بیڑے ہیں، یہ معاشرے نے ڈالی ہوئی کیا شرائط ہیں، اس کو سنگین بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہ تمہارے معاشرے کی بربادی خرابی ہے. ایسی چیز کے لیے آپ قربانی جیسے افضل عمل کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. یاد رکھو قربانی کی نیت سے جمع کیا ہوا پیسہ وہ یتیم بچی کی شادی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ قربانی کی جائے گی. یتیم بچی کی شادی کو اگر اتنا ہی درد دل ہو تو کوئی دوسرا پیسہ دیں اور اس رسم کو ساتھ میں مٹانے کی بھی کوشش کریں. اللہ اعلم. یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے کیا؟ اچھا اٹھا لے کے ہاتھ پہ کہتے ہیں بولنا بول کو نہیں، سوال ہے کہ واقعیت؟ ہاں تو آپ کا بھی ایک سوال لے لیتے ہیں جی. شیئرنگ ہے. ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ حصے کن کن جانوروں میں آتے ہیں؟ حصہ دیکھیے گائے میں آئے گا اور اونٹ میں آئے گا. حصہ آپ کو بکرے میں نہیں آئے گا. چلو جی ایک بکرے میں 7 جنے مل جائیں گے بول کے کیا کریں گے، 1000 روپے ڈال کو بنا لیں گے. نہیں، بکرا ایک فرد کی جانب سے ہوئی ہوگا. حصے جو ہوں گے وہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو بیل میں، گائے میں اور اونٹ میں، اونٹنی میں ہو سکتے ہیں. بقیہ میں حصے نہیں ہو سکتے. جی وہ اٹھائے تھے دوسرا نا آپ کا. صحیح تو 12 اب نماز سے یعنی عید کی نماز سے متعلق ہے، اس واسطے جواب دے رہا ہوں، عام نماز سے متعلق نہیں ہے. 12 زائد تکبیرات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، یعنی اہل الحدیث یہ پڑھتے ہیں، پوچھ رہے ہیں سوال. تو 3 تکبیرات یعنی ایک پہلی رکعت میں 3، بعد میں 3 احناف پڑھتے ہیں 6 تکبیرات کے ساتھ. تو کون سا صحیح ہے؟ تو صحیح ترین جو ہے وہ 12 رکعت کی بالکل حدیث آئی ہے. 3 کی ہے نا وہ قیاسیات پر مبنی ہے، زیادہ تر عقل پر مبنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 3 کی ویسی حدیث نہیں ملتی جیسے 12 رکعت کی بالکل ملتی ہے. تو صحیح تر طریقہ 12 رکعت 12 تکبیرات کے ساتھ پڑھنے کا ہی صحیح طریقہ ہے، 3 کا نہیں ہے. واللہ اعلم. ہاں گوشت کی تقسیم. تو ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ذبح کے بعد گوشت کی تقسیم کیا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے، گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں جو بات مشہور ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. 3 حصے کرنا، ایک اپنے لیے رکھنا اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک کیا ہے غربا میں تقسیم کرنا، یہ جو ہے نا یہ عمومی طور پر بات مشہور ہے، لیکن حدیث میں ایسا کوئی تقسیم بندی آئی ہے تو نہیں آئی ہے. حدیث میں ایسی کوئی تقسیم بندی نہیں ہے. لیکن کیا یہ چیز جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس میں قرآن میں اشارے ملتے ہیں، اس کے قرآن میں اس کے اشارے ملتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آیت جو پڑھی ہے، جو بہیمۃ الانعام کی سورہ حج میں پڑھی میں آپ کے سامنے 27-28، اس میں اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تم خود کھاؤ، نہ مانگنے والے فقیر کو کھلاؤ، نہ مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. اب نہ مانگنے والے کون؟ رشتہ دار، مانگتے نہیں انہوں پنگتا کی جی قربانی کا لاکھوں دیو جی بول، نہیں تو رشتہ داری توڑ لوں گا. یہ اور بات اندر کر دے کیا انہیں قربانیاں کچھ بھی لایا نہیں جی، انہیں ہمیں بھی دینا نہیں اسے.
بعض لوگ کیا کرتے ہیں انہیں ہڈا کو دیا جی تمہیں بھی ہڈا دال کو بھیجو. ارے 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 واہ, قربانی میں بھی کیا کیا دیکھتے ہیں, کیا کی انہیں دیا, انہیں رکھ لیا, انہیں اس کا دے دیا. نہیں, انہیں کیا دیا, کیسا دیا, اس پہ مطابق ہمیں بھی کیا دینا, اتنی تفصیل یاد رکھو. اب اس سے 3 تقسیم ہو گیا. فَكُلُوا مِنْهَا, خود کھاؤ, تو وہ ایک حصہ بن گیا خود کھانے کا. ہاں, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, فقیر کو بھی کھلاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو نہیں منگتا, رشتہ دار. تو یہ 3 تقسیم بندی سے علماء نے کیا ہے کہ ایسے کر لو. کرنا ضروری نہیں ہے, پورا فریج میں ٹھوس کو خود ہی کھا لیے تو بھی کیا بھی مذائقہ نہیں, لیکن زیادہ ثواب نہیں اس میں. پورا دے دیے زیادہ ثواب. کچھ کھائے اس میں سنت ہے, ضرور کھاؤ, کچھ تو کھاؤ. بعض لوگ کیا کرتے, قربانی کرو بھی نہیں کھاتا, کیا کہتا ہو مجھے گوشت نہیں ہوتا جی, وہ دن ہوتا جی, کھا لو ذرا, سنت ہے وہ. اب دوسرا سوال آ گیا نا اس میں سے. اچھا خیر, آپ کا سوال بھی آ گیا, کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو بولے تو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ان کا. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس جب ان کی قربانی ہوئی تو قربانی کرنے کے بعد جب ان کا آدمی آیا تو انہوں نے پوچھا کہ پڑوسی جو یہودی تھا اس کو دیے تم؟ تو صاف صحابہ میں معمول تھا کہ پڑوسی یہودی ہو یا غیر قوم کا ہو یا غیر مسلم ہو, اس کو قربانی کا گوشت دیا کرتے تھے. آپ بھی دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا خیر, اب یہ سوالات لے لیں گے. کس کا سوال باقی رہ گیا؟ آپ کا. ابھی لیتا ہوں میں ایک سوال لینے کے لیے. کوئی آدمی مشرک ہے یا سود کا کاروبار کرنے والا ہے, وہ گوشت دیتا ہے تو لینا کیسا ہے؟ جو آدمی مشرک ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے, یہ گوشت دیتا ہے لا کے, خیر اللہ کے فضل سے, دینا کیسا نہیں پوچھے انہوں, لیتا کیسا پوچھے. تو لے کو کیا کرو, تم نہ شک ہے تو تمہیں کسی اور کو دے دو, مسئلہ ختم. خود مت کھاؤ. تمہیں شک ہے سودی کاروبار کا ہے, قربانی بھی انہیں سود کے کاروبار سے کیا ہوگا, تو ایسے سے بچنا انتہائی ضروری ہے. بہتر ہے کہ آپ منہ پہ نہ بولیں, کیونکہ دعوت کا جو ایک طریقہ رہ گیا ہے, ان کو ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مل کے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, وہ بھی ٹوٹ جائے گا. انہیں قربانی کا گوشت یہی تمہیں سود خور جی لل جاؤ جی بولے تو انہیں پھر زندگی میں ملیں گا, تمہارے سے ملیں گا. تو اس اعتبار سے دعوتی طریقے سے تو آپ لے لیں, پھر وہ کسی اور کو دے دیں, اور ساتھ میں کیا ہے کبھی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں. واللہ عالم. جی آپ کا کیا سوال؟ جی تو سود خور کا میں بولا کسی اور کو دے دیں, آپ کو شک ہے تو یہ پوچھتے ہیں کسی اور کو بھی سود کھلائی جائے, کیا پوچھتے ہیں انہوں, کیا کسی اور کو کھلاؤ نہ کو, کسی اور مشرک کو, کوئی اور کیا غیر مذہب والے کو دے دو. اور کا مطلب میں ویسے سمجھا, آپ نہیں سمجھے بولے تو آپ کھل کو بولنا پڑتا ہے. دیکھیے شیئرنگ میں حصہ دیتے ہیں تو ہم کو نماز کا وقت نہیں معلوم ہے تو ہم کیا کریں, تو اس واسطے ہی ہم ضرور کہتے ہیں جب بھی جو بھی شیئرنگ دینے آتے ہیں پہلے وقت میں پڑھ لیجئے. آپ اگر کہیں بھی شیئرنگ دیے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ پہلے وقت میں پڑھیں, پہلے وقت میں, جہاں پر 6:45 7 7:15 کے اندر نہیں میں اٹھ کو 10-20 کو بڑی مسجد کو جاؤں گا بولے گا تو بعد میں مسئلہ ہو جاتا. کیونکہ اب آپ کے لیے وہ جو شیئرنگ کرنے والی ٹیم ہے تو آپ کے لیے ایک حصے کے لیے تو روکا کے نہیں رکھ سکتی. اس واسطے ہم تاکید کرتے ہیں دینے والوں کو کہ پہلے وقت میں جا کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے, آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے. یہ اہتمام ضرور رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا وقت جو ہے وہاں پر جہاں بھی ملے آپ کو وہاں پڑھ کے آپ اپنی نماز ادا کریں. جی ایک لڑکا لیتا ہوں میں آپ کا سوال لیتا ہوں. ایک لڑکا 7 ماہ کا ہے, اس کی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ ہے لیکن ابھی اس کی ختنہ بھی نہیں ہوئی ہے, کیا اس کا نام لے کے ذبح کر سکتے ہیں جانور کو؟ دیکھیے یہاں پہلے جو بات میں سمجھایا تھا اسے نہیں سمجھا گیا ہے. یہ سوال ان کا جو ہے, ایک بچہ ہے 7 ماہ کا ہے, 7 ماہ کا ہے, 7 ماہ کا, 7 ماہ کا ہے, 7 مہینے کا ہے, تو پھر ختنہ کیوں نہیں ہوئی؟ 7 دن میں ہو جاتی. نہیں کرے خیر ان سے پوچھنا ہو کی نہیں ہوئی, بعد میں پوچھیں گے فون کر کے ان سے. بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ کیا اس بچے کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں. دیکھیے پہلے پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی بالکل جائز چیز, بالکل جائز چیز ہے, قربانی ادا ہو گئی. ہاں فردن زائد دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ طے کریں کہ میرے فلاں بچے کی طرف سے میں کر رہا ہوں کیونکہ ان کی قربانی ادا ہو گئی, تب ان کی قربانی نہیں ہوئی انہیں بچے کی دیں گے تو یہ بالکل کیا ہے, بات ٹھیک نہیں ہے. خود کی قربانی, بعض لوگ بولتے ہیں میں میری بیٹی کی دے رہا ہوں, بھائی تمہاری ہو نہیں بھائی میں بیٹی کو دے رہا ہوں. بیٹی کو نہیں, تم پر ہے, پہلے تمہیں دے دی ہے تو بیٹی کی طرف سے بھی ہو جاتی. نیت کر لیے تو میرے پورے خاندان کی طرف سے بولے تو پورے خاندان کی طرف سے ہو جاتی. تو چھوٹے 7 مہینے کے بچے کا تو نام لے کو کریں, تمہیں کرے گا بھائی قربانی کا, تو میں نہیں کرا بھائی,
یہ چیز کیا ہے بالکل بھی غلط ہے. تو ایسا کوئی معاملہ ہے تو سوال پوچھنے والوں کا تو یاد رکھیے بچے کی طرف سے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے ہوں اور وہ بچے کو بھی ثواب اور اس کی نیت کر لیں تو پورے خاندان کو بھی معاملہ حل ہو جائے گا. ہاں اپنی کرنے کے بعد زائد ہے تو کر سکتے ہیں, بچے کی طرف سے کرو بچی کی طرف سے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عید الاضحیٰ کو بقرعید بولنا کیسا ہے؟ عید الاضحیٰ کو بقرعید بولنا بالکل جائز ہے, بولتے رہو کتنا چاہے, کیونکہ بقر کا مطلب بھی کیا ہے, گائے اور بیل دونوں کو ملائیں گے تو بقر کہتے ہیں. بقرعید لکھتے بھی ہیں اور علماء لکھے بھی ہیں اور بہت سو نے اس کو بولا بھی ہے پڑھا بھی ہے, تو اس معاملے میں کوئی مذائقہ نہیں. کیا قربانی کا جانور ہم اپنے گھر پر ذبح کرنا ضروری ہے یا پھر باہر پیسہ دے کر ذبح کر کے گوشت لے سکتے ہیں؟ ہاں, قربانی کا جانور اپنے گھر میں ذبح کرنا ہے یا کہیں دوسری جگہ انتظام کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, اپنی جگہ بھی کر سکتے ہیں. اگر انتظام نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں کسی اور جگہ یا مٹن اسٹال پہ یا کوئی بھی دوسرے کے گھر میں یا کہیں دوسری جگہ آپ دے رہے ہیں تو ان کو وکیل بنا کے بھی کر سکتے ہیں یا خود ذبح کر کے آ جا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ گوشت آپ کو صفائی کے بعد گھر پہنچ جائے تو وہ بھی جائز ہے, اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے. چلیے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی چلو 10 ذی الحجہ ہی کو جو ہے قربانی ہو گیا کرنا آخری آخری ہو گیا لاسٹ. چلیں, قربانی کا ارادہ ہے لیکن بہن اور بہن بھی جو ہے گھر پہ آنا چاہتے ہیں 12 ذی الحجہ کو, تو ان کا اعتبار کرتے ہوئے 12 ذی الحجہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب انہوں نے جو سوال کیا ہے 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے وہ تو قربانی کا ہے, لیکن کچھ فنکشن یا ان کے بہن بھی آنا چاہتے ہیں 12 کو تو ہم 12 کو ٹال کے کر سکتے ہیں لیکن ثواب کم ہوگا. ثواب میں وہ بھی پوچھیں ثواب میں کمی ہوگی یا نہیں. دیکھیے افضل ترین دن جو ہے نا وہ پہلا دن ہے, اس میں کرنا چاہیے, لیکن پورے 4 دن ہیں قربانی کے, عید کا دن, عید کے بعد والا دن, اس کے بعد والا, اس کے بعد والا, ایام تشریق 13 کے اثر تک, 13 کے اثر تک آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جانور بھی ہے, پہلا دن بھی ہے, صرف 4 لوگ ملیں گے اس واسطے آپ ٹالتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں لگتی کہ کر دینا چاہیے. اگر ویسا نہیں ہے, کچھ معاملہ کیا ہے خوشی کا ہے, سب لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹالتے ہیں, لیکن ٹال سکتے ہیں, لیکن معاملہ افضل تر یہی ہے کہ آپ پہلے دن کریں. واللہ عالم. اور کوئی سوال یہاں پر تو باقی نہیں ہے نا, نیچے سے کوئی سوال نہیں ہے نا, اور اس کے بعد کفارہ پڑھ لے سکتے ہیں. جی کوئی ہے سوال اور؟ کاٹ سکتے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی تو نہیں کیا لیکن عید کے دن کاٹ سکتے ہیں کیا ناخن اور بال؟ عید کے دن نہیں, عید کے پہلے والے دن بھی کاٹ سکتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے, ان کے لیے ہے اس نا, میں پہلے ہی بتایا ہے ناخن بال کاٹنے کا جو ہم نے سمجھ لیا ہے سب کے لیے نہیں ہے. جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے, ابھی اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے, مرد کرے تو بھی رکنا چاہیے, عورت کرے تو بھی رکنا چاہیے, لیکن وہی رکنا چاہیے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. جو ارادہ نہیں رکھتا وہ عید کے دن کاٹو, نہیں آ کر اس سے پہلے کاٹو, نہیں 8ویں دن کاٹ لو, نہیں عید کے 4 دن بعد کاٹو, سب ایک ہی ہے. ان کے لیے تو ہے نہیں حکم. حکم جو ہے قربانی کا ارادہ جو رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. تو سوالات ایک حد تک قربانی میں بعض لوگ عقیقے کو ملاتے ہیں اس کی. ہاں, یہ جو سوال ہے یہ بھی ایک اہم ترین امپورٹنٹ سوال ہے, میں بتا دیتا ہوں. عمومی طور پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں کیا؟ یاد رکھو یہ دونوں ایک الگ الگ عبادتیں ہیں. عقیقہ الگ عبادت ہے اور قربانی الگ ہے. قربانی اور اس میں دونوں میں آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے, دونوں الگ الگ ہیں, نیتیں الگ الگ ہیں. نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. مثلا کیا ہوا, سفر میں تھے, عصر چھٹی, ظہر چھٹ کو تھی, تمہیں کیا کرے مغرب کے ٹائم کو 1-4 رکعت میں عصر ظہر ملا لیتے نا, دونوں 4 نہیں تو یہ 1-4 رکعت پڑھے تو بس کی 2-4 رکعت پڑھنا, یہ ہاں دونوں 4 رکعت پڑھنا, یا تو 2-2 رکعت بول کے قصر پڑھنا. نہیں میں آپ کو ظہر بھی عصر بھی اب دونوں 2-2 رکعت اشنا ملا کو پڑھ لے تو نہ ایک ہی نیت سے بولے تو ہو جائیں گا, نہیں ہوں گا. نیت عصر کی الگ ہونی چاہیے, نیت مغرب کی ظہر کی الگ. بظاہر دکھنے میں 2 قصر, یا بظاہر دکھنے میں یہاں تھے مقیم تھے, چھٹ گئی 2 نمازیں ایک ساتھ, اب دونوں الگ الگ 4 رکعت پڑھیں گے, یا یہ 4 رکعت میں عصر بھی ظہر بھی ملا کو نیت کر لیں گے. کیا کریں گے, کر لیں گے ویسا چپے, ہاں الگ الگ کریں گے. ویسے ہی عقیقہ ایک الگ ہی چیز ہے, ایک الگ عبادت بالنیہ ہونی چاہیے. عقیقہ عقیقے کے اعتبار سے ہونی چاہیے.
اور قربانی ایک الگ ہی معاملہ ہے، عقیقے کے علاوہ یہ قربانی کی نیت سے ہی کرنا ہے، تو ان دونوں نیتوں کو ایک ہی جانور میں آپ ذبح کرنے کے لیے کریں گے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ علماء کا صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہونی چاہیے، الگ الگ نیتوں پر مبنی۔ کوئی اور سوال ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا یہ پروگرام سوال و جواب کا سیکشن اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ مکمل ہوا۔ ہاں، عید کی نماز یہاں پر انشاءاللہ 6:45 کو ادا کی جائے گی، 6:45 بجے 6:45 کو۔ اس سے پہلے ہمارا عموماً 7 ہوتا تھا، اب ہم نے کیا ہے پاؤ گھنٹہ کم کر دیا ہے، 6:45 کو یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز مسجد السلام میں ادا کی جائے گی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله